فیہم۔ اے محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ جہاں پر آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ رحمت ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں عذاب، اور جہاں عذاب ہو وہاں رحمت۔ اب یہ اصول ہے کہ رحمت ہوگی تو عذاب نہیں، عذاب ہوگا تو، اور جہاں پہ نبی ہی رحمت للعالمین بن کے آیا ہو۔ جس موضوع کے لیے مجھے حکم دیا وہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا کیا۔ صرف میں نے 2 حدیثیں بیان کرنی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہم ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، دوسری قوم نے نافرمانی کی تو ان پہ طوفان نوح آیا، تیسری قوم نے نافرمانی کی تو ان کی شکلیں بندر اور سور کی بنی، چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے زمین کو ہی پلٹ دیا اور پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ گزشتہ قوموں نے جتنے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو، بلکہ اس قوم کے اندر تو اس حد تک بھی لوگ چلے گئے کہ قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور ہمارے دامن میں نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں نے ایک ایک نافرمانی کی تو پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر دیا۔ ہم نے سب کچھ کیا، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہمارے دامن میں سب کچھ ہے، طوفان نوح نہیں آیا، ہمارے دامن میں سب کچھ ہے، شکلیں بندر اور سور کی نہیں بنی۔ جانتے ہیں کیوں نہیں بنی؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ کے عذاب اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے نا وہ رحمت مصطفیٰ کا ہے، ورنہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ہمارے دامن میں موجود نہ ہو۔ اگر ہم معاشرے کے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر عیب ہر گناہ ملتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ حضور آ گئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب ہے، تو یہ ہمارے درمیان حضور ہیں تو اس لیے عذاب نہیں ہے۔ یہ صرف رحمت مصطفیٰ کا پردہ ہٹ جائے تو ہم سوچے تو صحیح ہمیں بچانے والی چیز ہی کیا ہے؟ کون سا گناہ ہمارے دامن میں نہیں ہے؟ آج لوگ نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے، چھان چھان کے عشق کرنا چاہتے ہیں کہ بتائیں انٹرنیشنل نمبر کیا ہے، بخاری شریف میں کتنا حدیث نمبر ہے؟ 2 حدیثیں، اس میں سے پہلی حدیث پاک۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ نبی پاک کے وضو کے جو قطرے ہوتے تھے نا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اپنے سینوں پہ ملتے تھے، اور جس صحابی کو قطرے نہیں ملتے تھے وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ صحابہ نے کون سی بخاری شریف پڑھی تھی؟ بخاری شریف تو نبی پاک کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، صحابہ کرام نے تو بخاری پڑھ کے نبی پاک سے عشق نہیں کیا۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائے، دوسری حدیث پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 نمازوں کو فرض کرنے کا حکم دیا کہ نمازیں فرض ہیں، اور جہاں پہ نماز فرض کرنے کا حکم دیا نا ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو درمیانی نماز ہے نا، نماز عصر ہے، اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا سارا خاندان مر جائے، سارا مال لٹ جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان ہے۔ اب نماز عصر خاص طور پہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور نماز عصر بھی ہو اور پڑھنے والے مولا علی بھی ہوں۔ حضور کا سر مبارک گود میں ہے، عصر قضا ہوتی 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 ہو گئی، اور مولا علی کی نماز سے محبت بلا کیا کہ ایک غزوے کے موقع کے اوپر آپ کو نا ایک تیر لگ گیا، اور تیر جو تھا نا وہ مولا علی کے پیٹ میں جا کے نا ٹیڑھا ہو کے گوشت کے اندر پیوست ہو گیا، اور اتنا سخت لگا کہ اگر اس کو کھینچتے تھے تو گوشت کٹتا تھا۔ طبیب بلائے گئے اور پوچھا گیا یہ تیر نکالنا ہے، تو طبیبوں نے کہا کہ اگر عالم میں ہوش میں نکالا تو تکلیف بڑی ہوگی، ہم ایک دوائی تیار کرتے ہیں، مولا علی کو دیتے ہیں، چند لمحوں کے لیے بے ہوشی کا عالم ہوگا تو آسانی سے تیر نکال لیا جائے گا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ مجھے بے ہوش کرنے کی حاجت نہیں ہے، ابھی اذان ہوگی، علی نماز پڑھے گا،
تم تیر نکالنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ مولا علی ہے، اور مولا علی پیدا بھی مسجد میں ہوئے، کعبے کے اندر، اور شہید بھی مسجد کے اندر ہوئے۔ اچھا، مولا علی پیدا بھی مسجد میں ہیں، شہید بھی مسجد میں ہیں، اور ان کا جو ملنگ ہے وہ مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ یہ بڑا عجیب ظلم ہو گیا ہمارے معاشرے کے اوپر۔ تو اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک کا سر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری نمازیں اپنی جگہ، لیکن نماز عصر کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، مولا علی کی عصر قضا ہو گئی، کس وجہ سے؟ کہ حضور کا سر انور گود میں تھا۔ مولا علی نے قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے نماز چھوڑی تھی؟ مولا علی نے بخاری کی کون سی حدیث پڑھی تھی کہ نبی کا سر گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ مسلم شریف کی کون سی حدیث پاک تھی؟ وہ تو نبی پاک کے وصال کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو صحابہ نبی پاک سے بخاری مسلم پڑھ کے پیار نہیں کرتے تھے، ورنہ بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کا سر گود میں ہو تو نماز بھی چھوڑ دینا؟ تو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے اور سوچ سوچ کے عشق نہیں کیا۔ یہ مرض ہمارے دور میں شروع ہوا ہے۔ نبی پاک سے جو پیار ہے وہ بغیر دلیل کے ہونا چاہیے۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد میں جو میزبان کا حکم ہوگا ان کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی مسئلے کے اوپر باپ اور بیٹے میں تکرار ہوا، کوئی شرعی مسئلہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ کے بیٹے نے تکرار کیا تو وہ مسئلے میں تھوڑی شدت پیدا ہو گئی، باپ بیٹے کے تکرار میں تھوڑی شدت پیدا ہو گئی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسئلے کے اوپر ایک حدیث پاک کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ حدیث ہے۔ تو آپ کے بیٹے کی زبان سے صرف اتنا لکھا، ابا جی حدیث پاک تو ہے لیکن، حدیث تو ہے لیکن۔ جناب عمر نے اپنی تلوار نکالی، بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھی اور کہا نکل عمر کے گھر سے۔ عمر کے گھر میں رہ کے نبی کی حدیث کے بعد کہتا ہے لیکن، اگر مگر کی باتیں کرتا ہے۔ نکال دیا گھر سے۔ اب عبداللہ بن عمر، اب عمر فاروق کا سامنا کون کرے جن کو دیکھ کے شیطان بھی گلی بدل دیتا ہے۔ اب بیٹا نکلا گھر سے، اس نے کہا معذرت کی، لیکن معذرت قبول نہیں ہوئی۔ اب عبداللہ بن عمر جانتے تھے کہ مدینے میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو آ کے میرے ابے سے بات کر سکتا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، انہی کو بلاؤں گا تو بات بنے گی۔ سیدھا گئے، جناب صدیق کے دروازے پہ دستک کی، کہا ابا جی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، پہلے بتا کر کے کیا آیا ہے، نکالا کیوں ہے؟ سارا قصہ سنایا کہ میں نے اسی طرح ایک مسئلے میں بات چیت چل رہی تھی، ابا جی نے حدیث بیان کی تو میں نے کہہ دیا حدیث تو ہے لیکن، تو ابا جی نے تلوار نکالی اور گھر سے نکال دی۔ جناب صدیق اکبر عبداللہ بن عمر کو لے کے عمر فاروق کے گھر آئے، آ کے کہا عمر بچہ ہے، اس نے کوئی ارادتاً تو نہیں کہا، تکلم کے دوران نکل گیا ہے تو در گزر کر دے۔ کہا ابو بکر میں معاف نہیں کروں گا۔ تو جناب صدیق نے کہا چل نہ کیا کر، بس کر دینا، معاف کر دے، بچہ ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے ایک سوال کیا جناب صدیق اکبر سے، فرمایا ابو بکر مجھے یہ بتا، میرے بیٹے نے میرے سامنے نبی کی حدیث سننے کے بعد کہا لیکن، تو میں نے اس کو گھر سے نکال دیا، بتا ابو بکر تیرے سامنے تیرا بیٹا یہ کہتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق نے اپنا سر جھکایا۔ جناب عمر نے پھر پوچھا بتا ابو بکر تیرے سامنے تیرا بیٹا نبی کی حدیث سنتا اور پھر کہتا لیکن، تو بتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق نے فرمایا عمر تو نے صرف تلوار نکال لی تھی، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی۔ کون قرآن کی کس آیت میں یہ حکم ہے؟ بخاری مسلم کا تو وجود ہی نہیں تھا تب۔ تو اس لیے نبی پاک سے جو عشق ہوتا ہے نا، وہ پوچھ پوچھ کے اور سوچ سوچ کے نہیں ہوتا۔ میں جہاں پہ صرف جملہ کہا کرتا ہوں، آپ میلاد منائیں نہ منائیں، ایک جملہ تھوڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ آپ کوئی احسان مانیں یا نہ مانیں، کم از کم نبی پاک نے جو ہمیں کلمہ پڑھایا اس کا احسان تو مانیں نا۔ اب توجہ فرمائیں، اگر آج ہم کلمہ گو نہ ہوتے تو کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، سورج کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے۔ جو میلاد نہیں مناتے، میں کہتا ہوں چلے آپ سے بحث نہیں کرتے، آپ کسی دن اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے ایک بار یہ کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کلمہ تو پڑھا دیا نا۔ کم از کم کلمہ پڑھنے کا تو شکر ادا کرے نا، وہ کسی مسلک کا بندہ ہو، کلمہ تو سبھی نے پڑھا ہے نا۔ آپ میلاد 8 کو منائیں، 12 کو منائیں، بالکل نہ منائیں، لیکن کلمہ گو تو سارے ہی ہیں نا، تو کم از کم کلمے کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آخری مثال اور میں مائک سپرد کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ 4 دیواری ہے نا،
اذان میں صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اذان میں صرف 3 منٹ رہ گئے. آخری مثال میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. جیسے یہ 4 دیواری ہے نا، گھر کی 4 دیواری ہے. نبی پاک کی آمد سے پہلے ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص ہوتی تھی، اور صرف اتنا حصہ ہی پاک ہوتا تھا عبادت کرنے کے لیے. جو اس کے اندر آ کر عبادت کرتا تھا اس کی عبادت قبول ہوتی تھی، اس کے علاوہ زمین پاک ہی نہیں تھی. ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ تھا، صرف ایک. اندر آ کے عبادت کرو گے تو قبول ہے، باہر والی زمین ہی ناپاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا. میرا امتی دنیا میں کہیں بھی سجدہ کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا. اب میرا ایک سوال ہے، ہم جہاں جی چاہتے ہیں جگہ لے کے مسجد بنا لیتے ہیں، کسی بھی مسلک کی ہو، اختلاف نہیں ہے ہمارا، عقیدے کی بات الگ ہے، مسجد کہیں بھی بنا لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ جہاں جی چاہتا ہے، سفر میں ہوتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی پاک کی آمد سے پہلے آدم سے لے کے عیسیٰ تک صرف ایک عبادت خانہ مخصوص ہوتا تھا. آج ہم جہاں جی چاہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت جی پہلے یہ تو بتائیں کہ جس جگہ آپ کا جی چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی؟ یہ زمین پاک ہی کب ہوئی تھی؟ تو سوچنے کے بعد کہنے لگا جس رات کو حضور آئے تھے. اور میں کہا بھائی تمہیں تو سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی حضور کا میلاد ماننا پڑے گا. انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا. کوئی سجدہ نہ کرتا اللہ کو زمین پر، کوئی سجدہ ہی نہ کرتا اللہ کو زمین پر. یہ مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا. وما علینا الا البلاغ.